جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ سچائی ہمیشہ خاموش رہنے والے انسان کے اندر ہی ملتی ہے، جھوٹ بولنے والے تو ہمیشہ شور مچاتے ہیں۔ ماں کی گود سے قبر کی دیوار تک زندگی کے ہر پہلو پر نظر ڈال کر دیکھو، اللہ کے سوا کوئی کام نہیں آتا۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائی کو یاد کرو۔ دشمن سے ہمیشہ بچو اور دوست سے اس وقت تک جب وہ تمہاری تعریف کرنے لگے۔ اپنے بہترین وقت کو نماز میں وقف کرو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد ہی قبول ہوں گے۔ جس کے ساتھ تم ہنسے ہو اس کو بھول سکتے ہو، لیکن جس کے ساتھ تم روئے ہو اس کو تم نہیں بھول سکتے۔ کبھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ بیماری اور غربت آنے میں دیر نہیں لگتی۔ پیدا کرنے والی ذات کی قسم، رحمان نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا، جنتی اور جہنمی وہ بعد میں بنتا ہے۔ مایوس مت ہو، کیونکہ زندگی کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے۔ پریشانیوں اور مصیبتوں کا سب سے بڑا اور خوبصورت حل نماز ہے۔ اگر کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی ہے تو پھر بھی دعا ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، تقدیر لکھنے والا تو بے بس نہیں۔ حق کے راستے میں اگر ساری کائنات بھی تمہارے خلاف ہو تو بھی تم یہ یقین رکھو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب تم کسی مریض کی عیادت کو جاؤ تو اس سے کہو کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے، اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی مانند ہوتی ہے۔ زندگی میں آپ جن رشتوں سے محبت کرتے ہیں انہیں ہمیشہ نیکی کا درس دیں، کیونکہ سچی محبت وہی ہے جس میں اس انسان کی آخرت سنور جائے۔ بہترین تعلق وہی ہے جو ابتدا سے انتہا تک ہو، وہ جنت ہی کیا جس میں آپ کے پیارے آپ کے ساتھ نہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور خوشامد ایک بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر یہ سنو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا ہے تو یقین کر لینا، مگر کسی کی فطرت بدل گئی اس کا یقین کبھی مت کرنا۔ عادات بدل سکتی ہیں، فطرت نہیں۔ انسان کی پریشانی کی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان تقدیر سے بہت زیادہ اور وقت سے بہت پہلے چاہتا ہے۔ پھول جب شاخ سے ٹوٹ جاتا ہے تو اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، مگر جب بندہ دنیا کے ہاتھوں ٹوٹتا ہے تب اس کی رب سے جڑ جانے کی شروعات ہوتی ہے۔ خدا کی ذات کے بعد کائنات میں اگر کچھ مکمل اور قابل تعریف ہے تو وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کی وفات کے بعد ان کی قبر پر گئے۔ آپ اپنی والدہ حضرت بی ڈی مریم علیہ السلام سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، پیاری اماں جان، میں اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کرتا ہوں، اگر آپ حکم دیں تو میں اللہ سے آپ کی زندگی مانگوں۔ حضرت بی بی مریم علیہ السلام نے فرمایا، دنیا اور اس کی زندگی بہت خوبصورت ہے، مگر میں موت کی تکلیف دوبارہ نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ اکبر! یہ نبی کی ماں کا کہنا ہے، اور ہم جیسے گناہگاروں کی موت کتنی تکلیف دہ ہوگی۔ نماز کی پابندی ہر حال میں کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ مسجد کے اندر دنیا کی باتیں کریں گے، تو اس وقت تم ان لوگوں کے پاس نہ بیٹھنا، اللہ کو ان لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم مجھے ضعیفوں اور کمزوروں میں تلاش کرو، کیونکہ تم کو رزق اور نصرت ضعیفوں کی برکت سے دی جاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے،
اگر تم اتنے گناہ کر لو کہ تمہارے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائیں مگر اس کے بعد تم سچے دل سے توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کر لیں گے۔ اگر کسی کی یاد شدت اختیار کرے اور تم اسے کبھی بھلا نہ پاؤ تو یہ تمہارا کمال نہیں، کمال اس کا ہے، کیونکہ اس کے پیار اور خلوص میں کوئی ملاوٹ نہیں۔ دولت انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتی ہے، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص سوتے وقت یہ استغفار 3 مرتبہ پڑھ لے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ بخش دیں گے، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر یا ستاروں کی تعداد کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ جو فجر کے وقت خاموشی اور سکون ہوتا ہے، یہ دنیا کی کسی بھی دولت اور آرام سے نہیں مل سکتا۔ فجر اور تہجد خاموش نمازیں ہیں، ان میں بہائے گئے آنسو کی پکار صرف اللہ دیکھتا ہے اور سنتا ہے، تبھی تو ان میں مانگی گئی دعائیں اثر رکھتی ہیں، تبھی تو ان کو ادا کرنے کے بعد انسان کا دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس ایک دعا ہے۔ تہجد میں بہنے والا ہر آنسو اللہ سے کن کہنے کی سفارش کرتا ہے۔ آنسوؤں کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلے۔ حد میں رہنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پانی حد سے بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے، اور آدمی حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے۔ توڑنے والے 1000 بیٹھے ہیں، جوڑنے والا صرف ایک اللہ ہے۔ پتہ نہیں کیا جادو ہے سجدے میں، جتنا جھکتا ہوں اتنا اوپر جاتا ہوں۔ حق کے راستے میں سب سے بڑی سختی یہ آتی ہے کہ انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ جو شخص عقل رکھتا ہے وہ اکثر خاموش رہتا ہے۔ کسی کا سکون چھین کر عبادتوں سے کفارہ ادا نہیں کیا جا سکتا۔ سوتے وقت سورہ کافرون پڑھا کرو، یہ تمہیں شرک سے بچائے گی۔ صرف جائے نماز وہ جگہ ہے جہاں رو لو تو سامنے والا تماشا نہیں بناتا۔ مایوس مت ہو، کیونکہ زندگی کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے۔ عشق پر عشق نازل ہوتا ہے، تبھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا۔ مکان کچا ہو یا پکا، زندگی گزر جائے گی، لیکن ایمان پکا نہ ہوا تو آخرت کی زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ کوئی دن ایسا نہیں جب میں نے رحمان کو رحیم نہ پایا ہو۔ سب سے افضل صدقہ روٹھے ہوئے لوگوں میں صلح کرا دینا ہے۔ انسان کی ہر ٹوٹی ہوئی امید اسے اللہ سے جوڑتی ہے۔ اپنے غموں اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کرو، اگر انہیں چہرے پر سجاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنے میں شرم محسوس نہ کرو، کیونکہ یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب انسان کی عقل مکمل ہوتی ہے تو اس کی گفتگو مختصر ہو جاتی ہے۔ کامیابی کا وظیفہ: رات سوتے وقت آنکھیں بند کر کے 101 بار یا سلامو پڑھ لو، پھر ذہن میں جس کام کے بارے میں سوچو گے وہ فوراً ہو جائے گا۔ جب آپ کا دل بغیر کسی وجہ کے اداس رہنے لگے تو سمجھ لیں آپ کی روح اللہ کا ذکر مانگ رہی ہے۔ اللہ کے نظام میں رزق بڑھانے کا ایک ہی طریقہ ہے، جتنا تقسیم کرو گے اتنا بڑھے گا۔ ان 2 اوقات میں اگر دعا کی جائے تو وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ نمبر 1 اذان کے وقت، نمبر 2 بارش کے دوران۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بیماری نہیں بنائی جس کی دوا نازل نہ کی ہو سوائے ایک ہی بیماری کے، وہ بڑھاپا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، 2 اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب
کبھی تولا نہیں جا سکتا۔ نمبر 1 معاف کرنا اور نمبر 2 انصاف کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب تم کسی شخص کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگو تو سمجھ لینا تم نے اپنا ایمان کھو دیا ہے۔